بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے بابا کی وفات کے بعد میری ماں نے ان کے بزنس پارٹنر سے بزنس میں سے حصہ مانگا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، پہلے اپنی بیٹی کی شادی میرے پاگل بیٹے سے کر دو۔ میری ماں نے میری شادی اس پاگل کے بیٹے سے کر دی، لیکن ہوش تو تب اڑے جب شادی کی رات ہی میرے شوہر نے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کئی شکوے آنسوؤں کے ساتھ لڑک کر ختم ہو رہے تھے۔ میں اپنے تمام خواب اپنے میکے چھوڑے جا رہی تھی۔ میں اپنی اس ماں کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی میری خوشیوں کا خیال ہی نہیں کیا تھا، اور آج بھی اس نے میری خوشیوں پر اپنی خوشی کو ترجیح دی۔ اگر وہ میری سگی ماں ہوتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ وہ تو میری سگی ماں تھی ہی نہیں۔ ان سے کیا گلہ تھا؟ مجھے تو گلہ اپنے باپ سے تھا جو مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پیچھے مڑ کر یہ بھی نہ دیکھا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، باہر بارات آئی کھڑی تھی۔ بارات کے ساتھ ہی وہ میرا پاگل دولہا بھی آیا ہوا تھا جو ذہنی طور پر بالکل بچہ تھا۔ اس وقت بھی وہ اسٹیج پر بیٹھا فیڈر پی رہا تھا اور یوں دیکھ رہا تھا ارد گرد جیسے اس نے نئی دنیا دیکھ لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے ساتھ یہ ہونا باقی تھا، ایک ذہنی طور پر بیمار انسان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے میرا ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا جو اس چیئر پر بیٹھی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں مسکرا کر میری طرف دیکھنا مجھے بھلا نہ لگتا تھا۔ اس کی اس مسکراہٹ میں فتح کی خوشی تھی اور مجھے نیچا دکھانے کی کوشش تھی۔ حقارت بھی چھپی تھی، اور نہ جانے کیا کیا اس کی آنکھوں میں موجود تھا۔ میں نے نظر جھکا لی۔ میں مجبور تھی، اس کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر سٹیج کی جانب آ گئی۔ میری کزن نے مجھے سٹیج تک چھوڑا۔ میں آ کر اپنے دولہے کے ساتھ بیٹھی تو اس نے فیڈر کو نیچے کیا اور میری طرف جھک کر دیکھا۔ اس کے منہ سے وہی دودھ نیچے گر رہا تھا جو دودھ وہ فیڈر کے ساتھ پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کوفت محسوس ہوئی، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر ایک ایسی مسکراہٹ میری طرف اچھالی کہ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کچھ تو الگ تھا اس مسکراہٹ میں، نہ جانے کیا الگ تھا، میں سمجھ نہ پائی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر سے فیڈر کو منہ سے لگائے اپنا سہرا اپنے منہ پر ڈال کر بیٹھ گیا۔ محفل میں موجود سبھی لوگ میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں اتنی خوبصورت دلہن پڑھی لکھی اس اب نارمل انسان کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی۔ ہر کوئی میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہر ایک کی نظریں کھائے جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ جاؤں تاکہ ان لوگوں کی نظریں مجھے کھا نہ سکیں۔ خیر 2 گھنٹے یوں ہی بارات کے سامنے بیٹھی رہنے کے بعد، معمول کی رسم و روایات ہونے کے بعد میری ڈولی اٹھی اور میں اپنے اسی پاگل دولہے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ سسرال میں میرے شوہر کا باپ، اس کی ماں اور اس کا ایک بھائی تھا۔ تمام نوکر چاکر تھے اور اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سبھی لوگ مسکراتے ہوئے ہم دونوں کا استقبال کر رہے تھے۔ مجھے یہاں یوں اہمیت دی گئی جیسے میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پاگل کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ معمول کی رسمیں کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے ایک خوبصورت سے سجے کمرے میں بٹھا دیا جہاں پر ارد گرد تمام پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ سیج ابھی تازہ تازہ گلاب موتیوں کے پھولوں سے سجی تھی۔ کمرے کی چاروں طرف پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دیوار پر پھول کی پتیوں سے میرا اور میرے دولہے کا نام لکھا گیا تھا۔
کمرہ تو خوبصورت لگ رہا تھا، اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں پرسکون ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جب مجھے میرے شوہر کا خیال آیا تو ایک بار پھر سے دل بھر آیا اور آنسو ایک بار پھر روانی اختیار کرنے لگے۔ میں اپنے باپ کو یاد کرنے لگی۔ روتے روتے میں نے دل ہی دل میں اپنے باپ سے کہا، بابا اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آپ نے جانے کے بعد میری طرف مڑ کر ہی نہ دیکھا، نہ جانے مجھے آپ نے کہاں سے کہاں لا پٹکا ہے۔ آپ کی بیوی نے تو میرا خیال تک نہ کیا، وہ تو چاہتی تھی کہ نہ کہ مجھ میں آپ کی جان بستی ہے، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ بابا آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی فیڈر تھی۔ وہ اسی طرح بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہوا میرے قریب آیا اور آ کر بیڈ پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی 2 سال کا بچہ ہو۔ پھر ہنسنے لگا اور تالیاں بجانے لگا۔ اس کی اس حالت پر میں افسوس کر کے رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں میں روانی مزید تیز ہو گئی۔ بار بار اذیت مل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا، میرے گھونگھٹ کو بار بار ذرا سا اوپر کرتا اور پھر تالیاں بجا کر پیچھے ہٹ جاتا اور کہتا، دلہن دلہن میری دلہن۔ اور پھر کافی دیر بعد یوں ہی کرنے کے بعد وہ ایک دم سے آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کا یوں آرام سے بیٹھنا مجھے کچھ گھٹنے لگا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریڈر کو بھی سائیڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں حیرت سے اس کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہی تھی۔ بھلے ہی میں گھونگھٹ پہ تھی، لیکن مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی فیڈر کو سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنا رخ میری طرف کیا اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد میرے چہرے سے گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اب کی بار جس شخص کو میں نے دیکھا وہ 2 سال کا بچہ معلوم ہونے والا آدمی نہ تھا، بلکہ ایک سلیقے مند سنجیدہ جوان شخص تھا جو اس وقت میرا دلہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ میں حیرت سے اسے تک جا رہی تھی۔ یہ پل میں کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو وہ بچہ بن کے ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا، اور اب کیا ہو گیا؟ اس نے میری طرف جھک کر مجھے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی ان سب لوگوں کی سازش کا حصہ ہو، لیکن نہیں، تم خوش نصیب ہو کہ تم ان لوگوں کا حصہ نہیں۔ وہ بالکل سلامت لوگوں کی طرح بات کرنے لگا تھا۔ اس کا لب و لہجہ یوں بالکل بھی نہ لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو۔ میں اسے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھی رہی تھی۔ میں نے کہا، تو کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پاگل نہیں ہیں؟ میں نے بھٹکتے ہوئے سوال کیا تو اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بلا کا خوبصورت انسان تھا۔ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد اس نے جو حقیقت مجھے بتائی وہ حقیقت میرے پیروں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ کیا واقعی میں یہ سب کچھ درست تھا، یا وہ جو کہہ رہا تھا وہ سب کچھ اتنا ہی آسانی سے ہو چکا تھا؟ میں حیرت سے کبھی اس کا منہ تکتی اور کبھی سوچوں میں گھر جاتی، لیکن اب یہی حقیقت تھی اور مجھے اسی کو ہی ماننا تھا۔ ماں کی وفات کے ہو گئی تو میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں تیسری جماعت کی طالب علم تھی، لیکن ماں کی جدائی نے مجھے اتنا توڑ کر رکھ دیا تھا کہ میں ہر وقت تو روتی رہتی۔ سکول سے مسلسل چھٹیاں ہونے لگی اور گھر میں بس ایک ہی کمرے میں پڑی رہنے لگی تھی۔ بابا کو میرا یوں اداس رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑا اور اپنے آفس سے چھٹیاں لے کر وہ میرے ساتھ ہی گھر پر رہنے لگے، مجھ سے باتیں کرنے لگے، میرا دل بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن میں کسی طور پر نہیں بہل رہی تھی۔ امی کا خیال میرے دل سے جا ہی نہیں رہا تھا۔
بار بار کہتی بابا مجھے امی چاہیے، لیکن بابا امی کو کہاں سے لاتے؟ وہ ہر روز مجھے اپنی امی کی قبر پر لے جاتے اور کئی کئی گھنٹے ہم دونوں وہاں اپنی امی کی قبر پر ہی گزارتے۔ جس طرح امی میری زندگی کا پہلا عشق تھی، اسی طرح بابا کی زندگی کا بھی محور میری امی تھی۔ امی اور بابا کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے سگے کزن تھے اور اکلوتے بھی تھے، چنانچہ ماں باپ نے ان کی خواہش پر سر جھکایا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی میں ان کی گود میں آ گئی تھی، لیکن میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کو میں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ 10 سال تک امی کا سایہ میرے سر پر سلامت رہا۔ جب تک امی رہی یوں لگتا تھا جیسے میں بے فکر ہوں، مجھ پر جیسے ایک سایہ تھا، ٹھنڈی چھاؤں تھی، یوں جیسے میں گھنے درخت کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آرام سے رہتی تھی۔ لیکن اب یوں لگتا جیسے اس درخت کی چھاؤں کسی نے ختم کر ڈالی ہو۔ درخت بابا لگتے تھے اور درخت کی چھاؤں ماما تھی، لیکن اب درخت کے جیسے سارے پتے ہی گر چکے تھے۔ فضا کا موسم چل رہا تھا، میری زندگی بھی خزاں کی نظر ہو گئی، لیکن بابا کے بہلانے اور پیار کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ امی کا دکھ بھولنے کا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اب مجھے زندگی کی طرف لوٹنا تھا۔ بابا کی سمجھداری اور سوجھ بوجھ سے میں نے اپنی زندگی کی طرف لوٹنا شروع کر دیا اور اب میں سکول بھی جانے لگی تھی۔ بابا کو میری طرف سے تسلی ہوئی تو انہوں نے آفس جانا شروع کیا، لیکن اب آفس میں اتنا کام زیادہ بڑھ چکا تھا کہ دن رات انہیں وہیں رہنا پڑتا تھا۔ کافی دن انہیں آفس میں گزرے اور پھر انہیں آفس کے سلسلے میں ہی بیرون ملک جانا پڑا۔ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے میرے پاس کسی کو ٹھہرانے کی ضرورت تھی۔ صرف نوکر چاکروں سے ہاتھوں مجھے سونپ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے کچھ قریبی رشتہ داروں کے کہنے پر انہوں نے اپنی ایک دوسری کزن کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی یہ کزن مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے اور بظاہر وہ ایسا ہی دکھاتی تھی۔ وہ مجھے سے ایسا میل جول دکھاتی تھی کہ یوں لگتا تھا وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ بابا کے بعد اگر میں کسی سے بات کرتی بھی تھی تو اسی سے ہی بات کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا نے اس سے نکاح کیا اور پھر اس کے حوالے کرتے ہوئے بیرون ملک چلے گئے۔ ان کے باہر جانے کی دیر تھی، لیکن میری دوسری ماں کے اصل روپ دکھانے کی دیر نہ تھی۔ بابا کے جاتے ہی اس نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، سکول جانے سے روک دیا، گھر کا کام کروانے لگ گئی۔ گھر کے ملازموں کو اس نے 10 دن کی چھٹی پر بھیج دیا۔ یہ 10 دن جو بابا باہر گزارنے والے تھے، ان 10 دنوں میں دوسرے ماہ کے کام میں نے خود ہی کرنے تھے۔ زندگی کی تلخیاں اب سامنے آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ مجھے آج بھی بالکل اسی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت الگ تھا۔ میں نے گھر تو کاموں میں کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن اب دوسری ماں نے یہ کہہ کر مجھے کام میں لگا دیا کہ تم میری سیج کا کانٹا ہو۔ تمہارے باپ نے مجھ سے شادی محض تمہارے لیے کی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں تمہارا خیال رکھوں گی تو ہی وہ میرا خیال رکھے گا، یعنی اس کے لیے میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ اگر میں اہمیت نہیں رکھتی تو تم کون سا اہمیت رکھتی ہو، تمہیں وہ کون سا مجھ سے بچا لے گا، لہٰذا مجھے جو اس پر غصہ ہے وہ میں تم پر ہی نکالوں گی۔ میں آنسو بہا کر اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن خیر اس کے کہنے پر میں نے گھر کے سارے گھر میں پونجا لگایا۔ پھر اس کے بعد اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میں نے تمام برتن بھی دھوئے تھے۔ یہ 10 دن میں نے کس طرح گزارے تھے میں نہیں جانتی تھی۔ 10 دن بعد جب بابا واپس آئے تو میں بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ رونے لگ گئی۔ بابا رونے کی وجہ پوچھی، جو میں ابھی میری ماں کی کار ستائی بتانے لگی تھی۔
اس نے مجھے بتانے سے پہلے ہی خاموش کروا دیا اور کہنے لگی، ارے اس نے آپ کو بہت یاد کیا ہے اور آپ نہیں جانتے اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مجھے تنگ کرتی تھی کہ میں اسے آپ کے پاس لے کر آؤں، لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے بابا بہت دور جا چکے ہیں اور ان کے پاس جانا بہت مشکل ہے، کچھ دنوں بعد وہ واپس آ جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ یہ اتنی بدتمیزی سے پیش آئی کہ اس نے مجھے تھپڑ لگانا شروع کر دیے۔ اب دیکھیے صحیح اس کی حالت۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں بن کر دکھاؤں، لیکن جب یہی مجھے ماں نہ مانے تو میں کیا کروں؟ اس روز مجھے اس کی جھوٹ پر حیرت ہوئی۔ وہ کتنی صاف گوئی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے امید سے بابا کی طرف دیکھا، لیکن بابا کا اب رخ میری طرف ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھیں صاف ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ میں کیا سن رہا ہوں ملائکہ؟ تم نے اپنی ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم تو میری اتنی فرما بردار بیٹی تھی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے تقریباً ڈانٹتے ہوئے مجھے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس روز مجھے لگا تھا جیسے میرا باپ بالکل بدل چکا ہے اور اسے میری بات پر یقین ہی نہیں۔ میں نے کئی بار بتانے کی کوشش کی، لیکن بابا نے ہمیشہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا، اور اب آہستہ آہستہ بابا بدلنے لگے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے تاثرات بھی بابا کے لیے بدلنے لگے تھے۔ بابا مجھ سے ویسے تو بہت پیار کرتے تھے، جب ستیلی امی انہیں میرے بارے میں کچھ بولتی وہ میری ایک نہ سنتے اور بس انہی کی بات پر ہی مجھے ڈانٹ دیتے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی اور میں ایک سائڈ پر ان سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی، لیکن وہ بہت جلد ہی آ کر مجھے منا لیتے۔ ان کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اکثر ہی ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے وہ اپنے گھر میں رہتے اور میں سکون میں رہتی۔ اس عرصے میں نہ تو مجھے سوتیلی ماں کوئی کام بتاتی، نہ ہی میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آتی، بلکہ ہر کوئی میرا خیال رکھتا، خصوصاً بابا میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور پھر جیسے ہی بابا کام کے سلسلے میں باہر جاتے، ایک بار پھر سے مجھ پر جیسے آفتاب ٹوٹتا ہو اور مجھے دوبارہ گھر میں نوکرانی بنا لیا جاتا ہے۔ یوں نہیں چلتے چلتے میں بڑی ہو گئی۔ اب میری چھوٹی بہن بھی ہو چکی تھی، ستیلی ماں سے بھی اولاد ہو چکی تھی۔ اس لیے بھی ستیلی ماں بابا سے اکثر میری شکایتیں کرتی کہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتی ہوں، لیکن چھوٹے بہن بھائی بھی کبھی میرے خلاف نہ ہوتے تھے۔ وہ اکثر ماں سے کہتے تھے کہ آپ آپی کے ساتھ ایسا مت کیا کریں، لیکن اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ یہی ستیلا سلوک روا کرتی تھی، لیکن اب میں اس کے ستیلے سوگ کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بھلے ہی وہ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں انہیں ہمیشہ اپنی ماں ہی سمجھتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے ان سے پالا تھا کیونکہ بچپن سے ہی مجھے اس نے پالا تھا، چاہے جس بھی طریقے سے ہے، لیکن اس نے ہی مجھے پالا تھا۔ اگر آج میں گھر کے کاموں میں تیز ہو چکی تھی تو وہ صرف انہی کی وجہ سے۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت تھی۔ بابا بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میرے ماں باپ دونوں ہی میرے سر پر موجود تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز ایسی خبر ملی جس نے مجھے چاروں خانوں چت کر دیا۔ وہ خبر کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد کے وفات کی تھی۔ بابا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، واپسی پر ان کا جہاز کریش ہوا اور وہ اسی میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی لاش گھر آئی اور پھر جنازہ بھی ادا کر دیا گیا۔ بابا کا چلے جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کی سانسیں ہی اجڑ رہ گئی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، لیکن بابا کی جدائی آخر مجھے سہنی تھی۔ یہ دن بھی کسی نہ کسی دن آنا تھا اور یہ آج آ چکا تھا۔ اب مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مجھے خود ہی طے کرنا تھا۔
میں نے خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ کیا تھا، اور پھر اب خاموشی سے بھی ابھی یہی زندگی گزار رہی تھی۔ آفس بہت زیادہ بہل چکا تھا، اور آفس میں صرف ایک ہی پارٹنر تھا۔ بابا کی رسم کل ادا کرنے کے بعد ہی امی نے سوچا کہ وہ بزنس پارٹنر سے بات کر لے، تو پھر امی خود ہی بزنس کو چلا لیں گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بزنس پارٹنر نے انہیں بالکل مکمل طور پر انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بزنس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سارا بزنس ہمارا ہے، اور اگر ہم تمہیں اس میں سے حصہ نہ بھی دیں تو بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن یہ بزنس ہمارے بابا کا کل سرمایہ تھا۔ امی نے ہم سب سے مشورہ کیا تو ہم نے کہا کہ ہمیں ان سے مل جل کر بات کرنی چاہیے۔ آخر کار امی کو سمجھانے بجھانے کے بعد جب ہم لوگوں نے امی کو ان کے گھر بھیجا، تو جب امی واپس آئی تو ایک ایسی خبر لائی کہ ہمارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے کہا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے پاگل بیٹے سے کر دوں تو وہ پھر ہمیں بزنس میں حصہ دیں گے۔ اس بات نے ہم سب بہن بھائیوں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے تمام بہن بھائی کہنے لگے، نہیں امی، یہ کام نہیں کرنا۔ آخر آپ کو آپی ہم سے بڑی ہے اور سمجھدار ہے، ان کا ہم رشتہ قطعاً اس پاگل لڑکے سے نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے قدموں تلے زمین اس وقت نکلی جب ستیلی امی نے کہا، میں تو اس کا رشتہ کر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر یوں لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سر آسمان سے ٹوٹا ہو۔ میری بہن بھائیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ماں نے انہیں سختی سے روک دیا۔ کہنے لگی کہ بس جو میرا فیصلہ ہے وہی ہوگا۔ آج تک یہاں پر تمہارے باپ کی چلتی آئی ہے، لیکن اب ان کے بعد اس گھر کی بڑی میں ہوں، اور اس گھر کے لیے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ میں ہی کروں گی۔ اگر میں نے اس کا رشتہ وہاں نہ کیا تو پھر تمہارے باپ کی تمام پراپرٹی، تمام بزنس ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر لے۔ ویسے بھی اس نے کہیں اور جا کر گھر بسا کر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہوگی، اچھا کھائے گی، اچھا پیے گی، بڑا خاندان ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ حیرت سے میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ امی ایسا بھی کر سکتی تھی؟ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بابا کی وفات کے فوراً بعد یہ سب کچھ ہو جائے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر کچھ ہی دنوں بعد لڑکے والے مجھے دیکھنے آ گئے، اور پھر مجھے پسند کرنے کے بعد شادی کر دی گئی۔ لیکن یوں ہوا کہ شادی کی رات جب میں اپنے نصیبوں پر آنسو بہا رہی تھی، اسی وقت میرے ساتھ بیٹھا فیڈر پیتا اچھل کود کرتا میرا پاگل شوہر ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس نے میرے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ وہ بالکل کوئی پاگل انسان نہیں بلکہ ایک نارمل انسان لگ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، مجھے لگا تھا کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ اسی گھٹیا سازش کا حصہ ہوگی، لیکن نہیں، تم سب سے الگ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس سازش میں اکیلا میں ہی نہیں بلکہ تم بھی پھنس رہی ہو۔ میں حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابھی کہ ابھی اس کا روپ کیسے بدل چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے دورے پڑ رہے ہوں گے، شاید اسی وجہ سے کبھی وہ ٹھیک ہوگا اور کبھی وہ غلط۔ میں نے اس سے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، خاموش رہو اور آہستہ بولو، اور اب تم مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ۔ میں حیرت سے اس کا منہ تک رہی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، مجھے اپنی کہانی بتاؤ۔ میں پھر بھی کچھ نہ بولی۔ تو اگلی بار اس نے چلا کر کہا، میں نے ایک ہی سانس میں اسے اپنی ساری روادات کہہ سنائی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، اب ہم دونوں ایک ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے۔ تم میرا یقین رکھو، یہ سب لوگ ہمارے خلاف ایک ایسی سازش کر رہے ہیں جو سازش شاید ہم دونوں کے اندر ہی اندر راکھ کر ڈالے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
جبکہ وہ ایک سنجیدہ مگر مکمل انسان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، جو آپ کے بارے میں ان سب لوگوں نے کہا اور جو آپ نے میرے سامنے شو کیا، وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے آپ پاگل ہی ہیں۔ اب آپ یہ کہنے لگا، اس کی حقیقت میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فی الحال جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے گھٹیا سازش ہو رہی ہے اور میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو ایسی سزا دوں گا جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اب اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس طرح تم اداسی سے آئی ہو، تم نے گھر میں ایسی اداسی سے رہنا ہے۔ کسی پر بھی باور مت ہونے دینا کہ میں بالکل ٹھیک انسان ہوں۔ جب میں ان سب کے لیے وہ سزا تیار کر لوں گا، تبھی ان سب لوگوں پر یہ ہم باور کرا دیں گے کہ ہم یہ ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں۔ میں نے نہ سمجھی کی حالت میں اسے دیکھا، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اب وہ کہنے لگا، اگر سننا چاہتی ہو تو سنو۔ یہ جو میرے والدین ہیں، یہ حقیقت میں میرے والدین نہیں ہیں۔ میرے والد کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، اور ان لوگوں نے اس چیز کو چھپانے کے لیے میرے چچا جان، جو کہ میرے بابا کے جڑواں بھائی ہیں، ان کا بابا سے بالکل بھی تعلق اچھا نہیں رہا، لیکن بابا کی وفات کے بعد یہاں آ گئے۔ بابا کی وفات کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اس وقت تو میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے ڈاکٹر کو دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد یہ لوگ مجھے گھر لے آئے۔ یہ چاہتے تھے میں ایسے ہی پاگل رہوں، اور پھر میں نے بھی پاگل بننے کی ادا کر لی۔ انکل میرے بابا کی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ ان کا اب منصوبہ ہی یہی تھا کہ وہ یہ سارا بزنس اپنے نام کر سکیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے راستے سے ہٹوانا چاہا، لیکن میں نے ہر وقت ان کی باتیں سن لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے پاگل ہونے کا ڈھونگ رچایا، اور پھر ان لوگوں نے کہا ویسے ہی میں پاگل ہو چکا ہوں، اور اب میری جائیداد ہتھیانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف اب جب تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے، تو تمہاری سوتیلی ماں چاہتی ہے کہ میں تم سے اس سے کوئی حصہ نہ لوں، کیونکہ تم بڑی ہو، اور تمہارے بابا نے میرے بابا کو ایک الگ سے پراپرٹی کا کہہ دیا تھا، وہ تمہارے نام ہو جائے، اور پھر انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سب سے بڑی پراپرٹی تمہارے نام کر دی تھی۔ لیکن تم جانتی ہو، انکل کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا، اور تمہاری ماں بھی اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اس سازش کے لیے راضی ہو گئی۔ اور دیکھو، ان سب کی سازش خود غرض میں اتنے ہم دونوں ہی پھسلتے جا رہے ہیں۔ ایک وکیل جو میرے بابا کے وقت ہوا کرتے تھے، اس کے بارے میں میرے اور بابا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اور یہ لوگ ان سے بھی تک ناواقف ہیں۔ جب سب کچھ میرے نام ہو جائے گا اور تمام ثبوت اور دلائل کے ساتھ میں جاؤں گا، تبھی جا کر میں اپنا حقیقی روپ ان کے سامنے عیاں کر دوں گا، اور پھر تم فکر مت کرو، تمہیں بھی تمہارا حق مل جائے گا۔ تمہاری ماں کو بھی سبق سکھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا۔ دوسرے دن ہم دونوں کا ولیمہ تھا، لیکن ولیمے کے دن جو کچھ ہوا وہ میں سوچ کر بھی نہیں رہ سکتی۔ میرا شوہر زہیب اس روز کہیں غائب ہو گیا تھا۔ سب اسے ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل خانے میں نہ جانے کس طرف گیا ہوگا، لیکن مجھے یہ تسلی تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک تھے۔ لیکن وہ مجھے بتا کر نہیں گئے تھے کہ آخر وہ جا کہاں رہے ہیں۔ ان کے آنے تک میں بہت بے چین رہی، لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ مکمل طور پر صحیح انسان تھے۔ وہ دولہے بنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات بھی تھے، مسکرا کر میری طرف آ رہے تھے، جبکہ ولیمے پہ آئے ہوئے اور گھر کے تمام لوگ شش و پنج میں مبتلا کھڑے تھے کہ آخر یہ اتنا سنجیدہ کیسے ہو چکا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ
انہوں نے یوں مطمئن اور مسکراتا دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی۔ صہیب کہاں گئے تھے بیٹا؟ ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، اور یہ کپڑے تم نے کیسے بدلے؟ وہ اس کے کپڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کہنے لگا، بس کر دے چچا، آپ کی ہمدردیاں بہت ہو چکی۔ جو کچھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ قطعاً معافی کے لائق نہیں، اور آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں۔ یہ رہی میری میڈیکل رپورٹس جو بالکل درست تھی، اور یہ رہی میری وہ جعلی دوائیاں جن سے ان لوگوں نے مجھے پاگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری یہ رہی وہ پراپرٹیز جس کو یہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے بابا نے میرے نام کر دی تھی۔ یہ رہے وہ تمام کاغذات جو میری بیوی ملائکہ کے نام پر اس کا باپ کر گیا تھا۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، ورنہ نہ جانے ملائکہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی، اور میرے ساتھ بھی۔ خیر، اب میرے ہاتھ تمام دلائل اور ثبوت لگ چکے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو ابھی کے ابھی گرفتار کروانے کا حکم دیتا ہوں۔ میرے ساتھ پولیس آ گئی ہے، FIR درج ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں کا آرسٹ وارنٹ بھی تیار ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب ایک آپ نہیں بلکہ آپ کی تمام فیملی بھی آپ کے ساتھ جیل میں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اشارہ کیا تو پیچھے سے پولیس اندر داخل ہوئی اور ان لوگوں کو پکڑنے لگی۔ ان لوگوں نے بہت واویلا مچایا، لیکن سب کچھ ہاتھ سے جا چکا تھا۔ یہاں میری سوتیلی ماں مجھے دیکھ کر افسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لگی، لیکن آخر کار وہ میری ماں تھی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جو پراپرٹی بابا نے میرے نام کی تھی وہ میں نے کسی طور بھی ان کے نہ دی۔ انہوں نے بھی اس سازش میں ان لوگوں کا ہی ساتھ دیا، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے شوہر زہیب کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ بے شک انسان کی زندگی میں بہت سارے تلخ حقائق سامنے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب اڑتے ہیں، لیکن انسان کے دل ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ زہیب کے ساتھ تو اور زیادہ زیادتی ہو چکی تھی، میرے ساتھ تو اتنی زیادہ نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے میکے جانا چھوڑ دیا تھا۔ میکے کے نام پر میرے پاس بس ستیلی ماں تھی، اس کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بھی ارادہ یہی تھا کہ وہ میری تمام پراپرٹی اپنے نام کر سکے، اور مجھے ہمیشہ کے لیے ایک پاگل کے نام کر سکے۔ وہ ہمیشہ جتنی اذیت دینا چاہتی تھی وہ مجھے دے چکی تھی، لیکن اب میں مزید کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میرے صبر کا حوصلہ مجھے مل چکا تھا صہیب کی شکل میں، اور مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔